بات کچھ اس طرح ہے کہ بسنت پہ آپ سبھی جانتے ہیں کافی سالوں سے پابندی لگی ہوئی ہے، خاص طور پہ جب سے نواز لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے۔ پنجاب کی گورنمنٹ مانی جاتی ہے، پنجاب کا تہوار ہے اور پابندی لگانے والے بھی یہی ہیں۔ تو سلمان تاثیر نے درمیان میں گورنر راج میں ایک دفعہ منائی تھی، اور پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے اصل میں اس کے خلاف، بسنت کے خلاف۔ اور پروپیگنڈا کی وجہ بڑی سادہ سی ہے، آپ کے میڈیا ہاؤسز میں آج بھی سب سے زیادہ جماعتیے موجود ہیں، اور وہی بہت زیادہ آپ کو پتہ ویسے بھی مبالغہ آرائی جہاں 60 چینل اتنے چھوٹے سے ملک میں بنے ہیں، نیوز چینل، وہاں پہ بریکنگ نیوز نہیں ملتی تو اس کو بریکنگ نیوز بنایا جاتا ہے، چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ تو بات کو بہت زیادہ فلیش کیا جاتا ہے، بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ میں ایک آپ کو بسنت کے بارے میں ایک چیز بتاؤں سب کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لاہور کی بسنت کی سے اکثریت واقف ہی نہیں ہے، پاکستانیوں کی اکثریت لاہور کی بسنت سے واقف ہی نہیں ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، پورے یقین اور وثوق سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اتنا بڑا تہوار کہیں نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی تفریح، اتنا بڑا ایونٹ کہیں نہیں ہوتا ہوگا جس میں 1.5-2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ شمولیت کرتے ہوں، جتنی بھی ٹوٹل پاپولیشن ہے لاہور کی۔ 98-97% لاہوری جو ہیں وہ بسنت مناتے رہے ہیں۔ اگر ایک گھر میں ایک بندہ نہیں بھی مناتا تو دوسرا مناتا ہوگا۔ کائٹ فلائنگ اور کرکٹ، مطلب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی گھر کا بچہ لاہور کا کسی نے کرکٹ نہ کھیلی ہو اس زمانے میں، یا کائٹ فلائنگ نہ کی ہو۔ یہ جو کائٹ فلائنگ ہے لاہور والی، اس کا تقابل بھی بڑے فضول سے آرٹیکلز نیٹ پہ لکھے ہوئے ہیں، وہی روایتی ہمارے گلا سڑا جو انٹلیکچوئل زبردستی میں بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ تجزیہ نگار بھی زبردستی بن جاتے ہیں۔ وہ تقابل اس کا وہ ہسٹری کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، چائنیز کائٹ فلائنگ۔ دنیا کی کسی بھی کائٹ فلائنگ سے لاہور کی کائٹ فلائنگ کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ سپورٹس ہے، ایک کمپٹیشن ہے، ایک مقابلہ ہے۔ یہ والی کائٹ فلائنگ دنیا میں اور سوائے ہندوستان کے یا لکھنؤ میں ہوتی ہے، انڈیا کے بعض شہروں میں ہوتی ہے، یا پاکستان میں ہوتی ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑا مرکز اس کا لاہور تھا، لاہور، اور دوسرا مرکز جو ہے وہ قصور تھا۔ لاہور اور قصور ایک ہی جیسے تھے۔ قصور کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی لاہور کی تاریخ پرانی ہے۔ فولکلور کے مطابق جو ہے قصور جو ہے وہ کچھ جو ان کے ہندو میتھولوجی میں بھگوان رام کا بیٹا تھا اس کے نام پہ ہے، اور لوہ جو اس کا دوسرا بیٹا تھا وہ اس کے نام پہ لاہور ہے۔ یہ دو بھائیوں کے ناموں پہ دو شہر تھے، ان دونوں شہروں میں بسنت تھی۔ اور بہانہ جو ہے وہ حادثوں کا بنایا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ اندر تعصب وہی ہے جو جماعت نے پھیلایا ہوا ہے کہ یہ ایک غیر شرعی فعل ہے، یہ ایک جو ہے ہندوانہ تہوار ہے۔ لیکن جب انہیں ناکامی ہوئی اس پروپیگنڈا میں، کیونکہ اس کو تو قبول نہیں کر رہی تھی اکثریت کہ ایک خوشی کے تہوار کے اوپر جو ہے آپ پابندی لگاتے ہیں اس طرح سے، تو انہوں نے اس کے ساتھ اس چیز کو پھر پروپیگنڈا شروع کر دیا اور فلیش کرنا شروع کر دیا کہ جی ڈور پھرنے سے گلے پہ بندہ مر گیا اور فلاں ہو گیا۔ انڈیا میں اسی طرح کی سملر کائٹ فلائنگ ہوتی ہے، وہاں بھی حادثات ہو جاتے ہوں گے، لیکن ایسا کہیں نہیں ہے کہ اس پہ پابندی لگا دی جائے۔ میں کہتا ہوں دنیا کا مہذب ترین کوئی بھی ملک ہوتا اور اس سے کوئی 100 گنا زیادہ حادثے ہوئے ہوتے وہاں پہ کائٹ فلائنگ سے،
وہ اس پہ پابندی کبھی نہ لگاتے، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا تفریحی میلہ تھا، اتنا بڑا تفریحی میلہ تھا یہ امریکہ میں کسی مہذب معاشرے میں ایسا کوئی ایونٹ ہوتا تو وہ جو مرضی قیمت ادا کرنی پڑتی وہ اس کا حل نکالتے، اس کی روک تھام کے اسباب پیدا کرتے، ریاست اس کے اوپر بے تحاشا انویسٹ کرتی، اس ایونٹ کو، اس تہوار کو بچانے کے لیے۔ یہ نہ ہوتا کہ پابندی لگا دیتی۔ یہ تو بڑا مجرمانہ فعل ہے ریاست کا، کہ اور بڑا ایک آسان حل ہے اور فرار ہے، میں سمجھتا ہوں یہ فرار ہے، یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ فرار ہے ان کا، کہ ان سے ان کی اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے پابندی لگا دو، سیدھا سا حل۔ اس کے بے شمار حل ہیں جو بڑے ہی معمولی ہیں۔ مثال کے طور پہ مطلب ایک بات یہاں میں لاہوریوں کے خلاف بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ ایسی میری اپنی پیدائش لاہور کی ہے، میں لاہوری ہوں، یہ ایسی مطلب ایک قوم ہے نا بھیڑ چال والی، کہ انہاں دا کھوتا ہی کھل جاندہ ہے جدوں کھلے نا، مطلب وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کھوتا کھل گیا، یہ کھوتا ہی کھل جاتا ہے۔ جب بسنت اپنے عروج پہ پہنچی تو یہاں کیا ہوا کہ اس کے اوپر 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ ایک ایک گھر خرچ کرنے لگا اس پہ، لوگ دور دور سے آتے تھے، ڈوریں مہنگی ہو گئیں، پتنگ جو کی صنعت سے جو لوگ جڑے تھے انہوں نے بے تحاشا قیمتوں میں اضافہ کر دیا، اور الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ اس پہ پابندی لگ گئی، اب وہ بھی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گڈی کا سائز، جو گڈا جسے ہم کہتے ہیں لاہوری زبان میں، گڈے کا سائز بڑا ہوتے ہوتے اتنا بڑا کر دیا کہ وہ ہوا میں تن اتنا اس کا زیادہ ہوتا تھا، مطلب ایئر پریشر سے، ونڈ پریشر سے، وہ جو دھاگے پہ جو زور پڑتا تھا اس کا، تو وہ اتنا ہوتا تھا کہ چھوٹا بچہ کئی دفعہ ساتھ کھچا چلا جاتا تھا۔ تو بڑی سادی سی بات ہے کہ آپ ایک پہلی بات یہ ہے کہ اس کا سائز جو ہے اس کو ڈیفائن کر دیں، سب سے آسان حل ہے، دھاتی ڈور سے بھی آسان حل ہے۔ یہ مسکنسیپشن ہے کہ دھاتی ڈور جو ہے وہ گلا کاٹ دیتی ہے۔ اگر پتنگ کا سائز میڈیم ہو، سمال ٹو میڈیم ہو، ایکسٹرا لارج نہ ہو یا اب نارملی لارج نہ ہو، تو وہ کبھی بھی گلا نہیں کاٹ سکتی، وہ کبھی بھی مطلب وہ اس کے پریشر پہ ہوتا ہے نا، جتنی بڑی ہوگی اتنا اس کے ڈور کا پریشر ہوگا، اور جتنی پریشر سے وہ اس کو کراس کرے گی موٹر بائک والے کو یا سائیکل والے کو، اتنی تیزی سے وہ ڈور پھر جائے گی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا تھا، کہ سائز آپ ڈیفائن کر سکتے تھے۔ اب سائز ایسی چیز ہے، ڈور تو دھاتی ڈور تو چلیں کچھ لوگ جو ہیں، اور آئی ایم شور کہ وہ سازش ہے، وہ سازش کے تحت آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، جو طبقات، منافق طبقات اس معاشرے کے ہیں، جو صرف بسنت کو ہندوانہ تہوار سمجھ کے اس کو رد کروانا چاہتے تھے، یہ ان لوگوں کی دہشت گردی ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کے یہاں پہ چوری چھپے وہی لوگ یہ لاتے ہیں۔ جتنے بھی لاہور میں پتنگ باز ہیں، آپ کسی سے بات کر لیں، وہ سب کے سب اس دھاتی ڈور سے، کیمیکل ڈور سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ دہشت گردی کے عزائم سے اور اس تہوار کو ختم کرنے کے عزائم سے انہوں نے متعارف وہ کی ہے دھاتی ڈور، اور وہ اس طرح کی چیزیں یہاں پہ لاتے ہیں، چھپا کے لاتے ہیں، اور بالکل دہشت گردی کی طرح یہ سین ہوا ہے۔ یہ بالکل جیسے کلعدم تنظیموں کے اور دہشت گردوں کے عزائم ہوتے ہیں، اسی طرح سے بسنت پہ پابندی لگوائی گئی ہے۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ اتنے سالوں سے بسنت ہو رہی تھی، کبھی پابندی نہیں لگی تھی؟ باقاعدہ ایک مہم انہی کے جو نظریاتی فیلوز جو میڈیا میں موجود ہیں، وہ میڈیا پہ پروپیگنڈا کرتے رہے، او جی ڈور پھر گئی، ڈور پھر گئی، اور وہ لوگ جو ہیں پس پردہ یہ دھاتی ڈور اور کیمیکل ڈور سے اس طرح کے واقعات کرواتے رہے۔ یہ میں براہ راست کہہ رہا ہوں، اور کوئی جو پتنگ باز لوگ ہیں وہ کوئی بھی اس طرح، کائٹ فلائنگ پراپر سپورٹس تھی، اتنا بڑا ایونٹ آپ کے پورے سب کانٹیننٹ میں، کیا ایشیا میں نہیں ہوتا ہوگا، دنیا میں نہیں ہوتا ہوگا، انہوں نے
جان بوجھ کے اس کو ختم کروایا ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. ہمارا مطالبہ جو ہے، ابھی میں ووٹنگ اس کے پول کے ریزلٹس دیکھ رہا تھا. 51% لوگوں نے کہا ہے کہ جی پابندی ختم ہونی چاہیے بسنت پر. 49% لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، پابندی نہیں ختم ہونی چاہیے. اب میں اس کے اوپر کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا، یہ تو سٹیٹسٹکس میرے سامنے ہیں. یہ جو 49 ہے، یقیناً اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بسنت پر پابندی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جو لوگ میڈیا پہ ایسی خبریں دیکھ کے کہ جی گلے پہ ڈور پھر گئی اور نوجوان جو ہے کسی کا مر گیا اور یا بچہ مر گیا، اس کو بہت زیادہ فلیش کیا گیا تو اس کی وجہ سے اس نے کہا کہ جی انسانی جان کا ضیاع نہ ہو، یہ اس طرح کا پروپیگنڈا کے اثر کے تحت اس میں کتنے لوگ شامل ہیں مجھے نہیں پتا. لیکن بہرحال ان میں ایک اچھا بھلا چنک وہ بھی ہوگا، اور ایک چنک وہی ہے جو سمجھتا ہے کہ بسنت ایک ہندوانہ تہوار ہے اور اس سے ان کا اسلام جو ہے خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس لیے انہوں نے اس پہ پابندی کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ اس کے لیے ایک الگ سروے کروانا چاہیے کہ بسنت جو ہے کیا ہر حال میں ہی بین ہونی چاہیے مسلم معاشرے میں. یہ ان کی منافقت کو سرفیس کرنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ابھی تو یہ حادثوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں نا، حادثے کو بہانہ بناتے ہیں، مکر جاتے ہیں کہ جی ہم تو خلاف نہیں ہیں. یہ فرید پراجا صاحب بھی ایک دن ٹی وی پہ کہہ رہے تھے نہیں جی ہم تو نہیں خلاف، ہم تو حادثوں کی بات کرتے ہیں. حادثوں کی بات آپ کیا کرتے ہو یار، کس منہ سے کرتے ہو؟ 70,000 پاکستانی آپ کے جہادیوں نے مار دیا ہے، تب تو آپ حادثوں کی بات نہیں کرتے تھے، تب تو آپ کی انسانیت نہیں جاگتی کبھی بھی. یہ ڈی آئی خان میں اتنے لوگ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو گئے، تب تو آپ کو حادثے نہیں یاد آتے. ہزارہ میں، کوئٹہ میں، یہ پارا چنار میں، گلگت میں، لاہور میں، کراچی میں کہاں کہاں دہشت گردی نہیں ہوئی، کہاں کہاں آپ نے مزاحمت کی، کہاں کہاں آپ نے مذمت کی. آپ تو سپورٹر رہے ان کے، وہاں تو آپ کی انسانیت نہیں جاگتی، دہشت گردی کے اوپر آپ کی انسانیت نہیں جاگی. اور یہ ایک تہوار جس سے لوگوں کو خوشی ملتی ہے، اس کے آپ دشمن ہیں. بنیادی طور پہ آپ لوگوں کی خوشیوں کے دشمن ہیں. آپ کو لوگ خوش نظر آتے اچھے نہیں لگتے. آپ کو ایک جنسی گھٹن کا معاشرہ پسند ہے جس میں 7 سال کی بچی ریپ ہوتی ہے، آپ کو وہ معاشرہ پسند ہے اور قتل کر کے کوڑے میں پھینک دی جاتی ہے. آپ اس طرح کے معاشرہ پسند کرتے ہیں. آپ کی غیرت کو یہی سب کچھ گوارا ہے. یہاں پہ آ کے آپ کی غیرت مر جاتی ہے. اور اگر کوئی بہن بسنت منانے کے لیے کسی کی اپنے بھائی کے ساتھ چھت پہ کھڑی ہوتی تھی تو اس کو آپ بے حیائی تعبیر کرتے تھے. یہ آپ کا حیا ہے. یہ اوریا مقبول جان اور انصار عباسی کا فلسفہ ہے جسے لے کے یہ رائٹ ونگرز چل رہے ہیں. میں یہ ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، یہ لفافہ کمرشل لبرل سے، یہ جو نون لیگ کے بہت بڑے سپورٹرز ہیں، کہ یہ کہاں مر جاتی ہے آپ کی ان موقعوں کے اوپر آپ کا لبرلزم، کہاں مر جاتی ہے آپ کی روشن خیالی، جب معاشرہ دانستہ طور پہ ایک سازش کے تحت گھٹن کا شکار کیا جا رہا ہے. ایک اتنا قیمتی تہوار جو ہمیں نصیب ہوا تھا، اور ہم صرف اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے اس پہ پابندی لگا رہے ہیں. ہم اس کے اسباب نہیں دیکھ رہے، ہم اس کا علاج نہیں ڈھونڈ رہے، ہم اس پہ پابندی لگائے بیٹھے، ہم اس کو کنٹرول نہیں کر رہے، مینج نہیں کر رہے. ریاست کس لیے ہوتی ہے؟ ریاست کی ذمہ داری کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ کس کس چیز پہ پابندی؟ عاشورے کے جلوس پہ یہ جو ہے عاشورہ کا جلوس اور میلاد کا جلوس، اس پہ بھی بم دھماکے ہو جاتے ہیں. تبھی آپ کہتے ہیں کہ وہ ان کو گھروں میں رکھیں، ایک پریمیسز میں رکھیں، ایک خاص اس میں رکھیں. وہاں بھی آپ یہی، مطلب ہر وہ جگہ جہاں آپ کو شہریوں کو آزادی دینے کے لیے ریاست کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، وہاں آپ کہتے ہیں کہ جی تو کاری کچھ نہ، اور ہمیں بھی کچھ نہ کرنا پڑے، تو چھوڑ دے جو کچھ کرتا ہے، تو اپنی خوشی چھوڑ دے، اپنی روایت چھوڑ دے،
اپنا تہوار چھوڑ دے، اپنا عقیدہ چھوڑ دے، بس فیسیلیٹیٹ کر ریاست کو، ریاست اسی کام کے لیے کہ آپ اس کی خدمت کریں، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ گڈ گورننس کے دعوے کرتے ہیں شہباز شریف صاحب، وہ کیا گڈ گورننس ہے آپ کی؟ ایک شہر کے اندر آپ اس چیز کو، ایک چھوٹی سی چیز کو کنٹرول نہیں کر پائے اور پابندی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی گڈ گورننس ہے؟ بڑا وہ باجا بجایا جاتا ہے کہ جی بڑا کنٹرول ہے اور یہ ہے وہ ہے، کیا گڈ گورننس ہے آپ کی؟ سو یہ ہمیں ان چیزوں سے نکل کر، یہ ایک بہانہ ہے، ایک جواز ہے، ایک دہشت گرد فکر ہے اس کے پیچھے جو اس کو رکوانا چاہتی ہے، اس تہوار کو ختم کروانا چاہتی ہے، اور وہی حادثے کرواتے ہیں، وہی دھاتی اور کیمیکل ڈور یہاں پہ لاتے ہیں۔ تو اس سے بجائے اس کے کہ اس کے سامنے کھڑا ہوا جائے، آپ چوہوں کی طرح جو ہے وہ اپنا تہوار گنوا کے بیٹھ گئے۔ اور دنیا کے کسی ملک کے پاس اس طرح کا تہوار ہوتا وہ کبھی بھی اس کو ضائع نہ ہونے دیتے۔ آپ اتنے سالوں سے پابندی لگا کے بیٹھے ہوئے۔ روزگار جن کا جڑا ہوا تھا ان کی تو آپ نے خیر پرواہ کیا کرنی تھی، لیکن لوگوں کے لیے یار آپ کو اندازہ نہیں ہے اس اشرافیہ کو، ہماری حکمران اشرافیہ کو، کہ اس وقت پاکستان میں جو یوتھ کی حالت ہے وہ کیا ہے۔ اسکول سے لے کے کالج تک، یونیورسٹی تک، ہر جگہ ہیش بک رہی ہے۔ آپ کوئی ایک ایسا کام بتا دیں جو آپ نے مولوی کے کہنے پہ کیا اور اس کے مثبت نتائج برآمد ہوئے، کوئی ایک کام۔ بارز پہ پابندی لگائی، کسینوز پہ پابندی لگائی، بازار حسن پہ پابندی لگائی، تو بازار حسن جو آپ کے گلی محلوں میں آ گیا، آپ کے ہمسائے میں آ گیا، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کون رہ رہا ہے۔ پورے معاشرے میں گند پھیل گیا اس ایک فیصلے کی وجہ سے، ورنہ پتا تھا کہ وہ کوئی جاتا تھا بازار حسن تو پتا ہوتا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ بازار حسن جاتا ہے۔ کوئی شراب کی دکان پہ جا کے شراب لیتا تھا تو پتا ہوتا تھا کہ یہ شخص جو ہے شراب پیتا ہے، یہ ڈرنک کرتا ہے۔ کوئی بندہ قمار بازی کرتا تھا یعنی جوا کھیلتا تھا تو پتا ہوتا تھا یہ جوئے خانے میں جاتا ہے۔ سو معاشرے کا ایک وہ طبقہ جو ان تینوں چیزوں کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ ان سے دور رہنے میں اس کو مدد حاصل ہوتی تھی۔ آج اس آپ کے منافق معاشرے میں، جو کہ دنیا کے ہر معاشرے سے بدتر ہو چکا ہوا ہے، اس میں اب پتہ ہی نہیں ہے مجھے کہ میرا ہمسایہ کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ ہر بندہ جو ہے، مطلب منافقت کی ہماری انتہا یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جرم وہ ہے جو کسی کے سامنے نہیں آتا، ہمارے نزدیک گناہ وہ ہے جو کسی کے سامنے نہیں آتا، برائی وہ ہے جو کسی کے سامنے نہیں آتی۔ خاموشی سے چار دیواری میں جو مرضی کرتے رہو وہ ٹھیک ہے سب، اور اس کے بعد آپ محلے کے حاجی صاحب بھی مشہور ہو جائیں، نیک آدمی بھی مشہور ہو جائیں، وہ صحیح ہے۔ یہ کیا ہوا ہے قصور میں؟ کون پکڑا گیا ہے؟ کوئی گریبان میں، کوئی چلو بھر پانی میں ناک ڈبو کے مر جائے، کون پکڑا گیا ہے؟ وہ جو وہاں ریپ ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، وہ کون تھا؟ نام لیں گے تو ان کو آگ لگ جائے گی غیرت مندوں کو۔ یہ غیرت مند نہیں، ضرورت مند ہے۔ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ ان کی وجہ سے معاشرہ گھٹن کا شکار ہے۔ یہ لوگ، انہوں نے معاشرے کو بتدریج گھٹن کا شکار کیا ہے، اور اتنی گھٹن میں آ گیا ہے کہ اب اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، اب نارمل حرکتیں ہو رہی ہیں جو شاید پہلے کبھی نہ ہوتی ہوں۔ ایک صحت مند معاشرہ ہو۔ کھیلوں کا حال ہے، کھیلوں میں، سپورٹس میں مافیاز ہیں،
شہباز شریف صاحب نے یہاں ہمارے ہمسائے میں پاس میں ہی ایک گراؤنڈ دے رکھی ہے آپ کے امپائر جو ہیں علیم ڈار صاحب، ان کو کم از کم بھی نہیں تو وہ 3-4 ارب روپے کی پراپرٹی ہے، اس کے اوپر وہ میچ کرواتے ہیں. خود وہ کبھی نہیں وہاں پہ ہوتے، انہوں نے آگے سبلیٹ کیا ہوا ہے، وہاں پہ باربیکیو پارٹیز چلتی ہیں، 15,000 روپیہ اس کی فیس ہے. یہ ٹیلنٹ ہنٹ ہو رہا ہے. یہ علیم ڈار صاحب کو اکیڈمی اس لیے دی گئی ہے کہ وہ ٹیلنٹ ہنٹ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. یعنی غریب کا بچہ جو ہے وہ ٹیلنٹ میں شامل نہیں ہو سکتا، وہ ٹیلنٹڈ نہیں ہو سکتا. 15,000 افورڈ کرنا آسان ہے بچے کے لیے جو سکول بھی جا رہا ہے. مفت میں آپ کو جگہ ملی ہوئی ہے، آپ کو شرم نہیں آتی 15,000 لیتے ہوئے؟ عبد القادر صاحب ہیں، وہ قومی نام نہاد بغیرت قومی ہیرو، وہ 60,000 روپیہ لیتے ہیں پی سی بی اکیڈمی جو قذافی کے سامنے. یہ علیم ڈار بھی بغیرت اور اس کو دینے والے بھی، قادر بھی بغیرت اور اس کو گراؤنڈ دینے والے بھی بغیرت. یہ آپ عوامی ہیں، یہ آپ غریب عوام کا سوچ رہے ہیں؟ تو غریب کا بچہ پھر کہاں جائے گا؟ وہ چھینے گا نا، وہ وہی کرے گا، وہ بدماشی ہی سیکھے گا، کیونکہ ویسے تو وہ کچھ اپنے لیے حاصل کر نہیں سکتا. تو اس فرسٹریشن کے نتیجے میں وہ کیا بنے گا؟ وہ وہی کچھ بنے گا جو یہاں پہ ہو رہا ہے. جہاں سے اس کو مفت کی بندوق مل جاتی ہے وہ وہیں جائے گا، ساتھ میں 50,000 روپیہ بھی مل جاتا ہے. تو آپ اس دہشت گردی کی شکار ریاست کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ بچانے کے لیے کچھ نہیں کر رہے، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. آپ اس کو مزید دہشت گردی کے اندر، اندھیرے کے اندر مزید دھکیلنے کے لیے بہت سے اقدامات کر رہے ہیں. پابندیاں لگا رہے ہیں. 11 بجے لاہور شہر میں اب نارمل آدمی ہے، لاہور شہر میں 11 بجے ہوٹلوں کو پان سگریٹ کے کھوکھے کو منع کر دیا گیا ہے کہ 11 بجے کے بعد آپ دکان بند کر دیں گے. یہ اب نارمل شہری لوگ، یہ نوکری پیشہ لوگ، یہ ان کو پتا نہیں ہے کہ ایک آٹے میں نمک برابر نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں، پبلک سرونٹ ہوتے ہیں ایک پوری نیشنل اسٹیٹ کے اندر. اس کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی معاشرت، ان کا کلچر، ان کا رہن سہن، ان کا طور طریقہ مختلف ہوتا ہے، ساری دنیا میں مختلف ہوتا ہے. یہ کہاں سے کیا جاہل لوگ ہم پہ مسلط ہو گئے. وہ ایک کلچر ہوتا ہے یار، رات لاہور کا ایک کلچر ہے، رات کے کھانے کا، لیٹ نائٹ ہوٹلنگ کا ایک کلچر ہوتا تھا. وہ ہر چیز جو یہاں کے خوبصورت کلچر سے جڑی ہوئی ہے اسے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ درگور کر رہے ہیں، زندہ درگور کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اس کا مرڈر کر رہے ہیں. لاہور کی میں نے آپ کو فوڈ سٹریٹ کی کہانی پہلے سنا چکا ہوں کہ وہ فوڈ سٹریٹ تباہی انہوں نے کی، یہ نون لیگ والوں نے کی. اور ابھی یہ وہ مذہبی لوگوں کی تو بات ہی کیا کرنی، وہ یہ جو شدت پسند ہیں تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں ہیں مذہبی، لیکن یہ جو سو کالڈ لبرل سیکولر بنے پھر رہے ہیں ان کے ساتھ، وہ ذرا بتائیں نا یہ معاشرے کا اتنا جو قتل کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ معاشرے کو انتہا پسندی کی طرف راغب کون کر رہا ہے؟ کون یہ گنجائشیں پیدا کر رہا ہے؟ یہ اسٹیٹ کا کام ہے سیکیورٹی دینا، تحفظ دینا، ریاست کا کام ہے. دکان والا چاہے ساری رات دکان کھلی رکھے، آپ کا کام ہے تحفظ دینا. یہ کون سا علاج آپ بتا رہے ہیں؟ 11 بجے سو جائیں. سارے پاکستان کو کھگول اکیڈمی بنا دیا ہے، کسی بورڈنگ سکول کا ہاسٹل بنا دیا ہے آپ نے، پورے کے پوری ریاست کو. پوری یہ ہے سیکیورٹی سٹیٹ جس کی وجہ سے بیڑا غرق ہے ہمارا، اور مزید ہو جائے گا اگر یہ لوگ اقتدار میں رہے. پتہ نہیں لوگ ان کو فیور کیسے کر لیتے ہیں. کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، نہ ان کے لیے ڈس لائکنگ ہے میرے دل میں،
نہ کسی اور سیاستدان کے لیے کسی سیاسی جماعت کے لیے لائکنگ ہے. لیکن جو کچھ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں نظریاتی طور پہ اس قوم کو پسماندہ کرنے کے لیے کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے. سڑکیں بنا دی, پل بنا دیے, اور تم جہادی بنانے والے ہو. تم یہاں پہ دہشت گردی جس ملک میں ہو اس کو سڑکوں کی ضرورت نہیں ہے. جو گھٹنوں تک بلکہ گردن تک دھسا ہوا ہو دہشت گردی کی لعنت میں, اس کو سڑکوں اور پلوں کی اور ڈیولپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ایک بہتر معاشرے کی سب سے پہلے ضرورت ہے, ایک بہتر سماج کی ضرورت ہے سب سے پہلے. اور بہتر سماج کا بہترین حل یہی ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ کوئی آپ ویسٹ سے امپورٹ کر لیں کوئی. یہ ہمارے اپنے ہزاروں سال پرانے اپنے تہوار ہیں, اس مٹی کے اس دھرتی کے تہوار ہیں. نہ یہ انگلینڈ سے آئے ہیں, نہ سعودی عرب سے آئے ہیں, نہ ایران سے آئے ہیں. یہ اسی دھرتی کے تہوار ہیں جہاں ہم سب پیدا ہوئے ہیں. اور اس مٹی کے کچھ قرض ہیں ہم پہ جو ہمیں اتارنے چاہیے اگر ہم غیرت مند ہیں. اس دھرتی سے جڑا کوئی تہوار, تہواروں کا, کلچر کا, مذہب سے کوئی واسطہ لینا دینا نہیں ہوتا. مذہب, عقیدہ, یہ سب کچھ جو ہے آپ کا پرسنل ہے. اس کا آپ کی ثقافت سے, مٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور ہمارا تو ماشاءاللہ دین بھی آفاقی دین ہے, مطلب وہ تو یونیورسل ہے. وہ تو یہ بات ہی نہیں کرتا. ہم خواہ مخواہ ہر بات میں, ہر چیز میں اس کو درمیان میں لے آتے ہیں. اور یہ جتنا پروپیگنڈا ہے یہ میڈیا میں بیٹھے لوگ, میں نے پہلے بھی کہا آپ کو, یہ وہ لوگ کر رہے ہیں اور یہ سازش کے تحت ہو رہا ہے. تو کچھ خدا کا خوف کریں یہ لوگ, کچھ رحم کریں. اور چھوٹے میاں صاحب جو ہیں یہ پنجابیوں کی حالت پہ رحم کریں. پنجابیوں کو انتہا پسند بنانے میں سب سے زیادہ, سب سے بڑا کردار نواز لیگ کا ہے. ان کے 35 سالہ اقتدار کا ہے. ان کا 35 سالہ اقتدار نکال لیجئے اور دیکھ لیجئے, اور ضیاء کا دور نکال لیجئے اور پھر دیکھ لیجئے کہ 78 یا 79 میں بھٹو کے جانے سے پہلے تک پنجاب کیسا تھا اور اب کیسا ہے. سو یہی بات تھی آج کی. اور دوسری بات پھر کر لیں گے. بس تھینک یو ویری مچ, آپ لوگ ساتھ ہے, بہت بہت شکریہ. شکریہ, تھینک یو کامران بھائی, شکریہ ਵੀਰ ਜੀ. ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ. ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ.